الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون وقال الله تبارك وتعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم اللهم صل وسلم. جس دل میں موجزن ہے محبت حسین کی اس کو ملے گی حشر میں قربت حسین کی. جھکتا نہیں مسلمان طاقت کے روبرو یہ فلسفہ سکھائے شہادت حسین کی. کس کے لبوں سے پاک نبی نے لگائے لب کس کے لبوں سے پاک نبی نے لگائے لب یہ بخت یہ نصیب یہ قسمت حسین کی. کم ظرف بے ادب سے مخاطب نہیں ہوں میں اہل ادب سمجھتے ہیں نسبت حسین کی. شانوں پہ اپنے کس کو بٹھا کر ہے جھومتا پوچھو ابو بکر سے مروت حسین کی. افسوس مجھ کو آج یہ ان پر ہے دوستو اے کاش وہ نہ سمجھے حقیقت حسین کی. ایک طرف ہے یزید تو ایک طرف ہے حسین اطہت میرا ایمان ہے مدحت حسین کی. میرے واجب الاحترام میرے بزرگوں میرے دوستوں نوجوان ساتھیوں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان کی اسلام کی دولت نصیب فرمائی اور پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے رحیم کریم شفیق نبی عطا فرمائی اور پھر ان ہستیوں کا کیا کہنا کہ جو خود حضور کے گھر میں تشریف لائے. اللہ نے انہیں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا اہل بیت ہونے کا شرف نصیب فرمایا. پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود ان کا نام مبارک رکھا، ان کی تحنیک کی یعنی گڈی ڈالی اور حضور علیہ السلام کی تربیت میں وہ پلے بڑھے اور نوجوان ہوئے.
میری مراد حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات مبارکہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت نازل ہو سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما پر، جنہوں نے اپنی عملی زندگی سے اسلام کو جینے اور رائے حق میں قربان ہونے کا سبق دیا۔ آج ہمارے معاشرے کا جو سب سے بڑا درد ہے، جو سب سے بڑا المیہ ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صرف شہادت کو بیان کیا جاتا ہے اور شہادت کو بیان کر کے اپنا آپ پیٹا جاتا ہے، ماتم کیا جاتا ہے۔ اگرچہ آپ کی جو شہادت ہے اس سے بھی ہماری زندگیوں کی زندگی ہے، لیکن آپ کی جو دوسرا رخ ہے، آپ کی جو سیرت ہے، آپ کا جو کردار ہے، آپ کی جو فضائل اور مناقب ہیں، اور آپ کا زہد اور تقوی، خشیت اور للہیت، آپ کا علم اور تفقہ، آپ کی عبادت اور ریاضت، اور آپ کا اللہ کے سامنے تواضع اور انکساری، اور آپ کا جمال اور کمال، اور آپ کا عفو اور درگزر سے کام لینا، آپ کا فیاض اور سخاوت کے میدان میں سخی ہونا، آپ کا گفتار اور رفتار، جلوت اور خلوت، مربت اور رواداری، آپ کی شجاعت اور عزیمت اور دور اندیشی اور فراست، آپ کی حکمت اور دانائی، آپ کی محبت اور معرفت خدا بندی اور متبع سنت ہونے کی جو باتیں ہیں وہ آج نہیں کی جاتی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ آپ کی سیرت اور کردار کیا ہے؟ تو اس پہلو سے عام طور پہ غفلت کی جاتی ہے۔ صرف 3 دن کی شہادت کا میدان گرم کر کے اور ایک من گھڑت فارمولے لگا کے امت کو گمراہ کیا جاتا ہے، لیکن حسین کون تھے؟ ان کی سیرت کیا تھی؟ ان کا کردار کیا تھا؟ اللہ کی نظر میں ان کا مقام کیا تھا؟ اللہ کے نبی کی نظر میں ان کا مقام کیا تھا؟ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آپ کو انتہائی بے دردی کے ساتھ شہید کیا گیا، لیکن یہ بات بھی سوچنے کی ہے کہ صرف شہادت کو بیان کرنا اور آپ کے اعلی اخلاق کو چھوڑ دینا اور آپ کے جو عمدہ اوصاف ہیں ان کا تذکرہ نہ کرنا، آپ کے بہترین کمالات کو بیان نہ کرنا، کیا یہ اس بات کی طرف اشارہ نہیں کر رہا کہ لوگ حسینیت کو صرف بیان کرنا چاہتے ہیں، حسینیت کو اپنانا نہیں چاہتے؟ بیان کرنا اور اپنانا، یاد رکھیں، یہ 2 الگ الگ چیزیں ہیں۔ ابھی سویڈن کے اندر قرآن پاک کی گستاخی ہوئی، ہم سب نے شور کیا، ہم سب نے احتجاج کیا، ہم سب باہر نکلے اور ہم نے آواز اٹھائی، ہم نے اپنے قرآن سے محبت کرنے کا ایک دعویٰ بیان کیا کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، قرآن ہماری کتاب ہے، ہم قرآن کو کبھی چلنے نہیں دیں گے، ہم قرآن کی کبھی توہین نہیں ہونے دیں گے۔ یہاں تک تو ٹھیک ہے، لیکن اگر ہمیں یہ کہا جائے کہ کیا تم یہ پسند کرتے ہو کہ اسی قرآن کو تمہارا آئین بنا دیا جائے، اسی قرآن کو پاکستان میں لاگو کر دیا جائے، اسی قرآن کو تمہاری عملی زندگی میں لایا جائے، تو ہم کبھی بھی اس کے لیے تیار نہیں۔ ہم جھوٹ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، ہم غیبت چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، ہم چوری اور زنا چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، ہم جو ہے ہیرا پھیری، دغا بازی اور ملاوٹ اور دھوکہ دہی چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ تو ایک ہے حسینیت کا دعویٰ کرنا، میں حسینی ہوں، اور ایک ہے کہ حسین کی زندگی کو اپنانا۔ تو ہم حسینیت کا دعویٰ تو کرتے ہیں، لیکن اگر اپنے گریبان میں جھانکنے کی کوشش کریں کہ کیا ہم حسینی ہونے کے دعوے میں سچے ہیں؟ تو اس آج کے جمعے کا جو موضوع ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے گمنام
गोशे, आपकी वो गुमनाम जिंदगी जो आप लोगों के सामने बयान नहीं की जाती। सबसे पहला सिफ्त जो हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की थी, कसरत इबादत। अल्लाह के नजदीक हजरत हुसैन को पता था कि मेरे नाना का होना काम नहीं आएगा, बल्कि मेरा अपने नाने के दीन पर अमल करना मुझे काम आएगा। और मेरे नाना जो हर वक्त तहज्जुद में, इशराक में, चाश्त में, अव्वाबीन में, सुबह दोपहर शाम अल्लाह के सामने सज्जा रेज होते थे, तो मुझे भी अपने पैगंबर और अपने नाने की सीरत अपनानी होगी, वरना खाली ये दावा करना कि मेरे नाना रसूलुल्लाह है, ये मुझे काम नहीं आएगा। इसलिए हजरत हुसैन की जिंदगी में इबादत की कसरत कैसी थी? इंसान की जिंदगी का मकसद क्या है? अल्लाह जल्ल शानुहु, खुदाए जुल जलाल की रजा और खुशनुदी, कि मैं दुनिया से जब जा रहा हूं तो इस हालत में जा रहा हूं कि भले मुझसे रिश्तेदार राजी हो ना हो, दुनिया राजी हो ना हो, मेरा रब मुझसे राजी है। इसी रजा के लिए, इसी अल्लाह की खुशनुदी को हासिल करने के लिए इंसान तदो करता है, अल्लाह की इबादत करता है। और इसके बावजूद कि सैयदना हुसैन इब्न अली रजी अल्लाह ताला अन्हु, इनको हुजूर अलैहि सलाम ने दुनिया में बशारत दे दी कि ये जन्नत के नौजवानों के सरदार हैं, लेकिन फिर भी फर्ज नमाज और दूसरे फराइज की अदायगी ये तो होती थी, लेकिन इसके बावजूद कसरत के साथ नवाफल का एहतमाम करते थे। फर्ज रोजे तो रखते ही थे, फर्ज रोजों के अलावा कसरत के साथ नफली रोजे रखते थे। और आप अंदाजा लगाएं कि आपको और हमें किसी ने बताया ही नहीं, हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी जिंदगी में 25 हज किए। ये सीरत हुसैन है। और 25 हज में से ज्यादा हज आपने पैदल किए। ये मोहब्बत रसूल है और अल्लाह की मोहब्बत। और रात का मामूल क्या था? रवायात में आता है कि हजरत हसन और हजरत हुसैन दोनों शहजादे रात को तकसीम कर लेते। रात का पहला आधा हिस्सा हजरत हसन रजी अल्लाह ताला में जो बड़े भाई थे वो इबादत फरमाते, और आखिरी हिस्से में हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु अल्लाह के हुजूर खड़े हो जाते और रो रो कर अल्लाह से दुआएं मांगते। और ऐसा क्यों ना हो कि आपकी वालिदा जिन्होंने आपकी तरबियत की, हजरत फातिमतुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, उनके बारे में हदीस में आता है, रवायात में आता है कि सर्दियों की लंबी रातों में इशा के बाद खड़ी हो जाती अल्लाह के सामने, और जब 2 रकत मुकम्मल होती तो सुबह की अज़ानें शुरू हो जाती, और फिर अल्लाह से गिला करती कि रब्बा, हजरत फातिमा ने नमाज शुरू की और आपकी रात इतनी कम हो गई, इतनी तंग हो गई कि हजरत फातिमा 2 रकत भी पूरी ना कर सकी। ये हुसैनी किरदार है। ये वो पहलू हैं कि जो हमें अपनाने होंगे। और कसरत के साथ इस्तिग़फ़ार करना हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु की आदत है। हर वक्त इस्तिग़फ़ार करते थे। ये मैं उन लोगों का तज़किरा कर रहा हूं कि जिनको दुनिया में जन्नत की खुशखबरियां दी। और आपकी जो इबादत की आदत थी, आदत मुबारका, शहादत तक बराबर वही जारी रही, यहां तक कि मैदान करबला में है और आखिरी रात है, तो आखिरी रात भी जो बिल्कुल खौफ की रात है और जिम्मेदारी की रात है, उसमें भी सारी रात इबादत में मशगूल है। और इतने कठिन और मुश्किल हालात में भी उन्होंने नवाफल नहीं छोड़े, तिलावत नहीं छोड़ी, अज़कार नहीं छोड़े और औराद नहीं छोड़े, और आजिज़ी और इंकिसारी के साथ अल्लाह के सामने सारी रात दुआएं मांगते रहे।
اور آپ کی ایک عادت مبارک یہ بھی تھی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ جب بھی سونے کے لیے اپنے بستر پر آتے تو پوری سورہ کاف تلاوت کر کے سوتے. اب اس سے ہمیں سبق کیا ملا کہ ہمیں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح کثرت عبادات کرنی ہو، تب ہم حسینی کہلائیں. اور اسی طرح دوسری چیز عبادات کے بعد تواضع اور انکساری، عاجزی. یاد رکھے تکبر یہ اللہ کو پسند نہیں ہے، بڑائی اللہ کو پسند نہیں ہے. کوئی کہے کہ میں بہت بڑا ہوں، میں دنیا کا مالک ہوں، میں اولاد کا مالک ہوں، یہ فلاں فلاں چیزیں میں، اس میں تکبر اور غرور کرنا یہ اللہ کو پسند ہے. اور تواضع اور انکساری اور اپنے آپ کو مٹا دینا یہ قرب الہی کا ذریعہ ہے. جتنا بندہ اپنے آپ کو مٹاتا ہے، اپنے آپ کو کم تر سمجھتا ہے، اپنے آپ کو کمزور سمجھتا ہے اور اپنی ہر نعمت کو اللہ کی عطا سمجھتا ہے اور اللہ کے سامنے جھکتا ہے، عاجزی اور انکساری اور تضرع کرتا ہے، اتنا ہی اللہ تعالیٰ اسے اپنے قریب فرماتے ہیں. اور خانوادہ نبوت کے اس چشم و چراغ نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ساری زندگی تواضع کے ساتھ گزاری. آج کوئی M.A کا بیٹا ہو، MPA کا بیٹا ہو، وہ اپنے آپ سے باہر ہو جاتا ہے کہ میں فلاں کا بیٹا ہوں. مجھے بتائیں حضرت علی کا بیٹا ہو، رسول اللہ کا نواسا ہو، اگر تکبر جائز ہوتا تو ان کے لیے وہ کتنے متکبر ہوتے. لیکن اتنی بڑی شخصیت ہونے کے باوجود اپنی ذات کو مٹا دیا، تواضع اور انکساری اور عاجزی پہ آ گئے. روایات میں آتا ہے، ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک دفعہ کہیں جا رہے تھے تو کچھ لوگ غریب تھے، راستے میں ملے اور راستے میں وہ بیٹھ کے کھانا کھا رہے تھے. انہوں نے جب دیکھا کہ حضرت حسین آ رہے ہیں تو انہوں نے عرض کیا کہ اے اولاد رسول، آپ ہمارے ساتھ تھوڑی دیر بیٹھ جائیے، کھانا تناول فرمائیں. آپ سواری سے اترے، ان کے ساتھ بیٹھے اور کھانا کھانے لگے. اور آخر میں فرمایا، دوستو اللہ تکبر کرنے والوں کو اپنا دوست نہیں رکھتا. اور پھر ان سے کہا کہ میں نے آپ کی دعوت قبول کر لی ہے، اب میں آپ کو دعوت دیتا ہوں، میری دعوت قبول کر. پھر ان سب کو اپنے گھر میں لے کے آئے اور اپنے شان کے مطابق ان کی دعوت دی. اس واقعے سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ ہمیں حسینی ہونے کے لیے تواضع اختیار کرنی ہو، اپنے اکڑ اور غرور اور تکبر کو چھوڑنا ہوگا. اور اسی طرح تیسری صفت جو اسلام میں ہے، عفو اور درگزر، معاف کرنا. عداوت اور دشمنی اور کدورت اور دل میں بغض اور باہمی جو رنجشیں اور جھگڑے لڑائیاں ہیں، یہ صرف افراد کو ہی ختم نہیں کرتے بلکہ خاندانوں کو بھی تباہ کر دیتے. آپ نے دیکھا دو لوگوں میں لڑائی ہو تو دو خاندان آپس میں ٹکرا جاتے ہیں، بات کہاں سے کہاں نکل جاتی ہے. جبکہ معاف کر دینا، درگزر کر دینا، اس سے معاشرے کے اندر محبتیں پیدا ہوتی ہیں. تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تربیت جس گھرانے میں ہوئی وہ علم و ادب کا گہرانا تھا، وہ تہذیب و اخلاق کا ایسا نمونہ تھا جس کی مثال دنیا میں نہیں ملی. ایک بار دفعہ آپ کے چھوٹے بھائی تھے حضرت محمد بن حنفیہ رحمہ اللہ، ان سے کوئی ایسی بات ہو گئی جس سے حضرت حسین کو تکلیف پہنچی. تو آپ نے بڑے بھائی ہونے کے ناطے ان سے ناراضگی کا اظہار بھی کیا. اب محمد بن حنفیہ رحمہ اللہ حضرت حسین کے چھوٹے بھائی تھے، حضرت فاطمہ سے نہیں تھے، حضرت علی کی دوسری بیویوں سے تھے، سادات میں سے نہیں تھے لیکن علوی تھے، حضرت علی کے بیٹے تھے. فوراً سمجھ گئے کہ حضرت حسین ناراض ہو گئے ہیں. اب گھر میں پہنچے تو ایک خط، ایک درخواست حضرت حسین کے نام معذرت خان جو ہے معذرت نامے کے طور پہ لکھی. اس کے الفاظ کیا لکھے
انہوں نے کہا کہ دیکھیں آپ کو شرف اور فضل کا جو درجہ حاصل ہے میں کسی صورت بھی وہاں تک نہیں پہنچ سکتا، اگرچہ ہم دونوں اپنے والد حضرت علی کی اولاد ہیں، باپ کی جانب سے خونی رشتے کے اعتبار سے ہم میں اور آپ میں کوئی فرق نہیں ہے، لیکن والدہ حضرت فاطمہ کی جہت سے ان کی طرف سے جو مرتبہ اور مقام آپ کو حاصل ہے میں وہاں تک نہیں پہنچ سکتا، کیونکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی بیٹی ہیں۔ اللہ نے آپ کو میرے مقابلے میں جو شرف اور کمال بخشا ہے اس کی لاج رکھتے ہوئے مجھے معاف فرمائیے اور مجھے ملیے، ورنہ اگر میں اس معاملے میں پہل کر گیا تو آپ اس فضل سے محروم ہو جائیں گے۔ لیکن کیسے جملے کہے حضرت حسین، آپ عزت والے ہیں، ہم دونوں بھائی ہیں، میں بھی علی کا بیٹا ہوں، آپ بھی علی کے بیٹے ہیں، لیکن میں علی کا بیٹا ہوں دوسری نسبت سے، آپ علی کے بیٹے ہیں حضرت فاطمہ سے، سادات میں سے ہیں، اللہ نے آپ کو میرے اوپر شرف دیا ہے، اور معاف کرنا، درگزر کرنا یہ اللہ کو بڑا پسند ہے، یہ آپ کے لائق ہی ہے کہ آپ معاف کریں اور آ کے مجھے ملیں۔ اگر میں پہلے آ گیا اور معافی مانگ لی تو آپ اس فضل سے محروم ہو جائیں۔ حضرت حسین سمجھ گئے، فوراً اٹھے اور جا کے ان کے گلے ملے اور معاف فرمائے۔ تو اس سے ہمیں کیا سبق ملا ہے کہ ہمیں عام لوگوں میں بھی معافی کرنی چاہیے، درگزر سے کام لینا چاہیے، لیکن جو خونی رشتے ہیں، خونی رشتوں کو تو اللہ نے تقدس ہی بڑا بنایا، یہ چچا ہے، یہ ماموں ہے، یہ خالہ ہے، یہ پھوپھی ہے، یہ آپس میں ماموں زاد ہے، خالہ زاد ہے، یہ تقدس کے رشتے ہیں، ان میں اگر کوئی بات ہو جائے تو بندہ معاف کر دے، درگزر کر دے، اور جو درگزر کرے گا وہی حسینیت پہ ہوگا، اسے دعویٰ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں حسینی ہوں۔ اور اسی طرح خیر خائی کا جذبہ، امت کے اندر دوسرے امتی کا خیر خائی، دل میں ہمدردی، یہ اللہ کے ہاں بڑی صفت ہے۔ یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، قرآن صحابہ اکرام کی اس صفت کو بیان کرتا ہے کہ وہ اپنے اوپر ترجیح دیتے ہیں اگرچہ خود فاقے کے اندر کیوں نہ ہو۔ ایک جنگ کے اندر صحابہ کی جان نکل رہی ہے، پانی پلانے والا آتا ہے اور پانی پلانے لگتا ہے تو دوسری آواز آ جاتی ہے، میں پیاسا ہوں، پانی پلاؤ، پانی پلاؤ۔ اس وقت اپنی جان پہ ترجیح دیتے ہیں اور کہتے ہیں میرے اس بھائی کو پہلے پانی پلاؤ۔ پھر وہاں پہنچتا ہے پانی پلانے والا تو تیسری آواز آتی ہے، وہ قربانی دیتا ہے کہ میرے اس بھائی کو پانی پلاؤ، وہاں پہنچتا ہے تو وہ شہید ہو چکا ہوتا ہے، دوسرے کے پاس واپس آتا ہے وہ بھی شہید ہو چکا ہوتا ہے، پہلے کے پاس واپس آتا ہے وہ بھی شہید ہو چکا ہے۔ تو آپ بتائیں کہ موت کے وقت جب پیاس کی شدت ہوتی ہے اس وقت بھی اپنے بھائیوں کو اپنے اوپر ترجیح دے رہے، یہ خیرخواہی کا جذبہ تھا۔ اور کبھی ایک زمانہ ایسا تھا کہ کوئی ہمارے پاؤں کے نیچے چونٹی آ جاتی تھی تو تب بھی ہم فکر مند ہوتے تھے کہ اللہ کی مخلوق آ گئی، اور آج بھائی بھائی کی جان لے رہا ہے، آج ایک دوسرے کو قتل کرنا یہ اتنا آسان ہو گیا، اور ہمارے سامنے ایک بندہ بھوک سے مر رہا ہے اور اپنے خاندانوں سمیت خودکشی کر رہا ہے، لیکن ہمارے اندر کوئی جذبہ نہیں ہے۔ یاد رکھیں، بخل اور کنجوسی یہ انصاف کے عمدہ اوصاف کو کھا جاتے ہیں، اس کے مقابلے میں سخاوت اور دریا دلی یہ انسان کے بلندی اخلاق کا مظہر ہے۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ کہ ایک دفعہ ایک دیہاتی آدمی مدینہ منورہ کی گلیوں میں گھومتا پھرتا ہوا آپ کے دروازے پر آ کر رک گیا، دروازے پر دستک دی، ساتھ ہی اس نے اپنی غربت، اپنے فاقے اور اپنے لاچاری کو اشعار کی صورت میں بیان کیا، شعر پڑھے۔ تو آپ نفلی نماز پڑھ رہے تھے تو سائل کی آواز اور فقر و فاقے کا خیال فرما کے نماز کو جلدی مکمل فرمایا اور باہر تشریف لائے، سائل کو دیکھا تو واقعی دیکھنے سے نظر آتا تھا فقر و فاقے کے آثار اس پر نمایاں ہیں۔
تو گھر لوٹے اور اپنا غلام کمبر غلام تھا حضرت حسین کا، اس کو آواز دی اور کہا کہ ہمارے گھر میں کچھ نفقہ ہے، کچھ بچا ہوا مال ہے؟ انہوں نے کہا کہ آپ کے اہل خانہ کے لیے رہ گیا ہے، 200 درم ہے۔ فرمایا لے آؤ۔ فرمایا کہ یہ تو آپ کے اہل خانہ کے لیے آپ کا خرچ ہے۔ فرمایا میرے اہل خانہ سے زیادہ ان درموں کا یہ سائل مستحق ہے، اور وہ 200 درم اپنے اوپر قربانی کرتے ہوئے، اپنے نفس کے اوپر اس کو ترجیح دیتے ہوئے اس کو دے دیتے۔ تو ہمیں حضرت حسین کی زندگی سے صحابت اور لوگوں کے ساتھ خیر خواہی کا جذبہ ملتا ہے۔ آپ دیکھیں یہ جو سیلاب آیا تھا، سیلاب میں علماء کا کیا کردار تھا، اہل علم کا کیا کردار تھا۔ پورے پاکستان سے لاکھوں روپے کی رقم ایک ایک مسجد سے انہوں نے جمع کی، اور ان کو دیا کس نے؟ وہی اہل ایمان آپ جیسے جو نماز میں آتے تھے۔ اور میں اپنی مسجد سے جو سامان لے کے گیا تھا، مجھے وہ حضرات بتا رہے تھے کہ اس سامان کو ہم نے الگ کیا اور 3 بچیوں کا جہیز تیار ہوا اس سے۔ ان میں سیلاب میں ان کے مکان بہہ گئے، ان کی زمینیں بہہ گئیں، ان کے سامان بہہ گئے، ان کی جانیں بہہ گئیں، لیکن اسی ملک میں وہ حکمران بھی تھے، وہ لوگ بھی تھے کہ باہر سے جو امداد آئی انہوں نے وہ وہاں تک اپنے آپ سے دینا تو دور کی بات، وہ امداد بھی نہیں پہنچائی، اپنے گھروں میں کھا گئے، اس کو بیچ دیا ہڑپ کر کے۔ تو امت کی خیر خواہی کا جذبہ، امت کی ہمدردی، یہ اللہ کے قریب کر دیتی ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور اہل بیت نے اور سادات نے اس پہ عمل کر کے ہمیں سکھا دیا۔ اور اسی طرح خدمت خلق کا جذبہ، مخلوق کی خدمت، ایمان کے بعد اللہ کی مخلوق کی خدمت کا جذبہ، یہ ایک نیکی ہے جو اللہ کے دربار میں بہت جلد قبولیت حاصل کرتی ہے۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں یہ جذبہ کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا۔ محمد ابن ابی طلحہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مہمانوں کی خدمت کرتے اور محبت کرنے والوں کو خوب نوازتے اور رشتہ داروں پر خرچ کرتے اور محتاج کی حاجت کو پورا کرتے اور سائل کو محروم اور خالی ہاتھ کبھی بھی واپس نہ لوٹاتے، بھوکوں کو کھانا کھلاتے، قرض داروں کا قرض اپنی طرف سے ادا کرتے، کمزوروں کی مدد کرتے، یتیموں سے حسن سلوک سے پیش آتے۔ جب کہیں سے مال و دولت آ جاتا تو آپ اسے مستحق لوگوں میں تقسیم فرما دیتے۔ اور اسی طرح مصنف عبدالرزاق میں یہ روایت موجود ہے کہ جب حج کے دن آتے تو حج کے دنوں میں جب حاجی تشریف لاتے تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ہاتھوں سے ان کو زمزم پلاتے۔ تو یہ انسانیت کی خدمت ہے جو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت اور کردار میں۔ اور اسی طرح اہل بیت کون ہیں؟ اہل بیت کا تعارف کیا ہے؟ افسوس کے ساتھ میں کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے معاشرے میں ہمیں ایک مخصوص سوچی سمجھی لائن کے اوپر چلا دیا گیا، اور ایک خاص طبقے نے مخصوص انداز کے ساتھ ہمیں اپنے پیچھے لگا دیا، اور ہم نے اسی کی مجلسیں سن کے، اسی کی زبان سے سن کے اہل بیت کا تعارف حاصل کیا۔ اور میں آپ کے سامنے اہل بیت کا مکمل تعارف رکھتا ہوں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اہل بیت کون ہے۔ سب سے پہلے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جو گھرانہ ہے، سادات کا گھرانہ، کہ نبی علیہ السلام کی اولادیں کتنی ہیں، آپ کے نواسے کتنے ہیں، آپ کی نواسیاں کتنی ہیں، آپ کا گھرانہ کون سا ہے۔ ہم نے تو صرف حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا اور حضرت حسن اور حسین کا نام سنا، اس کے علاوہ ہمیں کسی نے نام
سننے ہی نہیں دیا، نہ سنایا. حالانکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جو مقدس گرانا ہے، میں آپ کے سامنے تھوڑی سی ڈیٹیل رکھتا ہوں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ اس اہل بیت کے گرانے کا مکمل تعارف کیا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے کتنے بیٹیاں اور بیٹے تھے جی؟ 4 بیٹیاں اور 3 بیٹے تھے. 3 بیٹے جو ہیں وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بچپن میں فوت ہو گئے، اس لیے وہ بڑے نہیں ہوئے، جوان نہیں ہوئے، آگے نسل نہیں چلی، ان کا زیادہ تذکرہ نہیں ہے. تو لیکن 3 بیٹے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے تھے اور 4 بیٹیاں ہیں. جو رافضی ہیں، رافضی، ان کا یہ غلط عقیدہ ہے، نعوذ باللہ. وہ کہتے ہیں حضور علیہ السلام کی ایک ہی بیٹی تھی حضرت فاطمہ، باقی 3 حضور کی بیٹیاں نہیں تھیں. اس لیے انہوں نے ہمیں باقی 3 کا نام ہی نہیں لینے دیا، اور آج ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، ان کا تعارف ہی نہیں ہے. کیا وہ حضور کی بیٹیاں نہیں ہیں؟ کیا ان کے شوہر حضور کے داماد نہیں ہیں؟ کیا ان کی اولادیں حضور کے نواسے نواسیاں نہیں ہیں؟ کیا وہ اہل بیت اطہار میں نہیں ہیں؟ تو سب سے بڑی بیٹی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حضرت زینب ہے. حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ نے، یہ نام آپ نے یاد رکھنے ہیں. ان کے خاوند کا نام کیا تھا؟ ابو العاص ابن ربی رضی اللہ تعالیٰ. لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام ہمیں یاد ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام ہمیں یاد ہے، یہ حضور کے دور داماد تھے. تو ہمیں ابو العاص ابن ربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی نام یاد ہونا چاہیے. تو حضور کے اس داماد کا نام کیا ہے جی؟ حضرت ابو العاص. کیا نام ہے جی؟ حضرت ابو العاص ابن ربی. اور یہ حضرت زینب کے کیا لگتے تھے آپس میں؟ رشتہ کیا تھا کہ حضور علیہ السلام کی جو بیوی ہیں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کے بہن کے بیٹے ہیں، یعنی حضرت زینب کے خالہ زاد بھائی ہیں. اب یہ رشتہ بھی ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ حضرت خدیجہ کی بہن کے بیٹے ابو العاص ابن ربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور علیہ السلام کی سب سے بڑی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح. اچھا، ان سے آگے اولادیں کون تھی؟ حضور کے نواسے اور نواسیاں کون تھے؟ ایک بیٹے ان کے پیدا ہوئے، ان کا نام تھا علی، حضرت علی. اور یہ وہی حضرت علی ہیں کہ فتح مکہ کے وقت جب مکہ فتح ہوا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام بیت اللہ کے اندر داخل ہوئے اور دیکھا کہ 360 بت پڑے ہوئے ہیں اور بیت اللہ بتوں سے پر ہے، تو حضور علیہ السلام نے ان کو کندھے پہ بٹھایا. تو یہ کندھے پہ بیٹھ کے اللہ کے نبی کے حکم سے یہ بت گرا رہے تھے. تو یہ وہی حضرت علی حضور کے نواسے ہیں اور ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. اور اسی طرح ان کی ایک بیٹی ہے، حضرت زینب کی ایک بیٹی حضرت امامہ رضی اللہ تعالی عنہا، یہ بھی حضور کی نواسی ہیں. اب یہ رشتہ بھی آگے ہمیں نہیں بتایا جاتا کہ حضرت امامہ کی شادی کہاں ہوئی. حضرت امامہ جو حضور کی نواسی ہیں، ان کی شادی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بیمار ہوئیں تو حضرت علی پریشان ہوئے. انہوں نے پوچھا کہ آپ کیوں پریشان ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ فاطمہ، تیری وجہ سے حضور کے ساتھ میری ایک نسبت تھی داماد ہونے کی، اور تیری وجہ سے جو مجھے اولاد ملی ان کو اللہ نے سعادات کی نسبت عطا فرمائی. خاندان تو میرا بھی ہے، حضرت علی کے آگے 9 بیویاں تھیں اور کئی بیٹے اور بیٹیاں تھیں، لیکن سارے وہ علوی خاندان کہلاتے ہیں. حضرت علی کے خاندان علوی، سعادات یہی ہے جو تجھ سے مجھے ملے، تو تیرے بعد مجھے تجھ جیسے کوئی عورت نہیں ملے گی. تو حضرت فاطمہ نے خود فرمایا کہ میری بڑی بہن باجی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی بیٹی حضرت امامہ ہیں،
انہوں نے بالکل اسی طرح ان کی پرورش فرمائی ہے جس طرح ہماری تربیت حضور علیہ السلام نے فرمائی. اس لیے میرے بعد آپ ان سے نکاح کر لیں. تو یہ وہ نواسی ہیں کہ حضرت فاطمہ کے بعد حضرت امامہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے. پھر آگے حضرت علی کے ان سے 3 بیٹے ہوئے، حضرت زید، حضرت یحییٰ، حضرت محمد الاوسط. یہ حضور کے بڑے نواسے ہیں آگے. تو یہ بھی حضور کا اہل بیت ہے نا، ہمیں اس کا پتہ ہی نہیں ہے، دشمن نے ہمیں بتانے ہی نہیں دیا. اور اسی طرح تیسرا بیٹا ایک حضرت زینب کا تھا، لیکن ان کا نام معلوم نہیں ہے، بچپن میں فوت ہو گئے. تو یہ 3 نواسے نواسیاں حضور کی حضرت زینب سے ہیں. اور اسی طرح دوسری بیٹی حضور علیہ السلام کی حضرت رقیہ ہیں، جو زوجہ ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور ان سے ان کے ایک بیٹے پیدا ہوئے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب ان کا آگے رشتہ کہاں ہوا؟ حضور کے اس نواسے کا جو حضرت عثمان کے بیٹے تھے. اب یہ بھی ہمیں نہیں بتایا گیا. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دشمنی اور بغض میں کہ اس عبداللہ ابن عثمان، ان کی جو شادی ہوئی، ان کا جو نکاح ہوا، یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی حضرت صفیہ سے ہوا. یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے داماد ہیں. اور اسی طرح تیسری بیٹی جب حضرت رقیہ فوت ہو گئی تو حضور علیہ السلام نے اپنی تیسری بیٹی حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح حضرت عثمان غنی سے فرمایا. ان سے کوئی اولاد نہیں تھی، اور جب یہ بھی فوت ہو گئی تو حضور علیہ السلام نے حضرت عثمان غنی سے محبت کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا کہ اے عثمان، تم اللہ اور اللہ کے رسول کو اتنے محبوب ہو کہ اگر میری محمد کی 40 بیٹیاں ہوتی، اور ایک روایت میں حضور نے فرمایا 100 بیٹیاں محمد کی ہوتی، تو میں یکے بعد دیگرے اے عثمان تیرے نکاح میں دے دیتا. اچھا، حضرت عثمان بھی بنو امیہ سے تھے، حضرت ابو العاص ابن ربیع بھی بنو امیہ سے تھے. حضور نے 3 بیٹیاں بنو امیہ کو دی. آج جو لوگ یہ کرتے ہیں جی بنو امیہ اہل بیت کے دشمن ہیں، یہ 3 بیٹیاں حضور نے بنو امیہ کو دی. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بنو امیہ سے، اور پہلی بیٹی حضرت زینب، ان کا نکاح بھی ابو العاص ابن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا، وہ بھی بنو امیہ کے. اور اسی طرح حضور علیہ السلام کی چوتھی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا جو نکاح ہوا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، ان سے حضور علیہ السلام کے جو نواسے ہوئے وہ 6 ہیں. ہمیں تو 2 ہی بتائے گئے، 2 کے علاوہ کا تذکرہ نہیں کیا گیا. 3 بیٹے تھے حضرت فاطمہ کے، 3 بیٹیاں تھیں حضرت فاطمہ کی. اور بیٹیاں کون سی ہیں؟ زینب، رقیہ، ام کلثوم. یعنی جو ان کی بہنوں کے نام تھے وہی حضرت فاطمہ نے اپنی بیٹیوں کے نام رکھے. اب یہ نام ہمیں کیوں نہیں بتائے گئے؟ یہ اس لیے نہیں بتائے گئے کہ ملنگ لوگوں نے یہ مشہور کیا ہوا ہے کہ حضرت فاطمہ کو اپنی بہنوں سے نفرت تھی اور وہ حضرت فاطمہ کی بہنیں ہی نہیں تھیں. اور یہ محبت کی دلیل ہے کہ اللہ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو 3 بیٹیاں عطا فرمائی. انہوں نے 3 بیٹیوں کے نام اپنی باجیوں کے نام پہ رکھے، اپنی بہنوں کے نام پہ رکھے. حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم. اب جو حضرت رقیہ ہیں یہ عبداللہ ابن جعفر طیار، جو حضرت جعفر حضرت علی کے بھائی تھے، ان کے بیٹے حضرت عبداللہ، ان کے ساتھ ان کا نکاح ہوا. اور جو بیٹی ام کلثوم ہے، ان کا تذکرہ کیوں نہیں کرتے؟ حضرت فاطمہ کی بیٹی ام کلثوم. وجہ یہ ہے کہ حضرت ام کلثوم کا نکاح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا. اور جو لوگ یہ مشہور کرتے ہیں کہ حضرت عمر حضرت فاطمہ کے دشمن تھے، نعوذ باللہ، حضرت فاطمہ حق مانگنے گئی اور انہوں نے حق نہیں دیا،
اور یہاں تک یار لوگوں نے مشہور کر دیا کہ حضرت فاطمہ حمل سے تھی اور حضرت عمر کے دربار پہ گئی، نعوذ باللہ، تو انہوں نے دروازہ گرایا جس سے ان کا حمل ضائع ہوا۔ یعنی صحابہ کی دشمنیاں بتانے کے لیے اس رشتے کو چھپایا گیا۔ اور میں اپنی کتابوں کا حوالہ نہیں دیتا، 30 سے زیادہ کتابیں شیعہ کی ہیں، شیعہ کی، ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت علی کی حضرت فاطمہ سے جو بیٹی ہیں ام کلثوم، ان کا نکاح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ مجھے بتائیں، جس کے ساتھ دشمنی ہو یا جس کو ہم برا سمجھتے ہیں ان کو اپنی بیٹیوں کے رشتے دیتے ہیں؟ یہ رشتہ اسی لیے نہیں بیان کیا گیا، ہمیں اہل بیت کا مکمل تعارف ہی نہیں کروایا گیا کہ جب مکمل تعارف سامنے آئے گا تو پھر ہم پوچھیں گے کہ تم تو کہتے تھے، پھر ملنگ لوگ ان سے پوچھیں گے اپنے ذاکروں سے کہ تم ہر جگہ بیان کرتے ہو عمر علی کا دشمن تھا، عمر اہل بیت کے گرانے کا دشمن تھا، اور یہاں تو رشتے دیے جا رہے ہیں۔ اور پھر آگے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ان سے اولاد بھی ہوئی، حضرت رقیہ اور حضرت زید، ایک بیٹا اور ایک بیٹی پیدا ہوئی۔ تو یہ 3 نواسیاں ہیں، حضرت فاطمہ کی بیٹیاں ہیں، حضور علیہ السلام کی نواسیاں ہیں۔ 3 بیٹے ہیں، حضرت حسن، حضرت حسین اور حضرت محسن۔ یہ جو محسن ہیں یہ 55 میں فوت ہو گئے تھے، اس لیے ان کا تذکرہ آگے نہیں چلا، اور حضرت حسن حسین آگے بڑھے اور ان کا تذکرہ چلا ہے۔ تو بہرحال ہمیں اہل بیت کا مکمل تعارف ہونا چاہیے۔ تو حضور علیہ السلام کے کتنے نواسیاں ہیں جی؟ 10۔ 3 حضرت زینب سے ہو گئے، علی، امامہ، اور ایک کا نام معلوم نہیں ہے، 55 میں فوت ہو گئے، اور ایک حضرت عبداللہ حضرت عثمان کے بیٹے ہو گئے جو کہ حضرت ام کلثوم سے تھے، حضرت رقیہ سے تھے، اور 6 جو ہے 3 بیٹے اور 3 بیٹیاں، زینب، رقیہ، ام کلثوم، حسن، حسین اور محسن، یہ حضرت فاطمہ سے تھے۔ تو یہ 10 نواسے اور نواسیاں ہیں حضور علیہ السلام کی، یہ پورا اہل بیت کا گھرانہ ہے۔ اور اسی طرح ہمیں جو کربلا کے اندر شہید ہونے والے حضرت علی کے بیٹے ہیں ان کا بھی تعارف نہیں کروایا گیا۔ آخری بات میں کر کے بات کو ختم کرتا ہوں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو بیٹے تھے جو کربلا میں شہید ہو رہے ہیں، ان میں بہت سارے نام ایسے ہیں کہ جو ہمارے سامنے نہیں لیے گئے۔ ہمیں یہی بتایا گیا کہ حضرت حسین شہید ہوئے اور آپ کی اولاد شہید ہوئی۔ حضرت علی کی 9 بیویاں تھیں، ان سے 18 بیٹیاں اور 17 بیٹے تھے۔ 18 بیٹیاں اور 17 بیٹے یہ حضرت علی کے تھے۔ تو 9 بیٹے جو شہید ہوئے، ایک تھے محمد، ایک ابو بکر، ایک عمر، ایک عثمان، ایک عباس، ایک جعفر، ایک عبداللہ اور ایک عبید اللہ اور ایک حسین رضی اللہ تعالیٰ۔ اب یہ باقی نام کیوں نہیں بتائے گئے؟ کربلا کے 72 شہیدوں کے نام کیوں نہیں بتائے جاتے؟ کہ ان کی اپنی قوم ان سے پوچھے گی کہ تم کہتے ہو کہ ابو بکر، عمر اور عثمان یہ انہوں نے حضرت علی کا حق غصب کیا تھا، خلافت نہیں دی تھی، اور یہ آپس میں دشمن تھے، تو حضرت علی کے جو بیٹے حضرت حسین کے ساتھ کربلا میں شہید ہو رہے ہیں، ان میں ایک بیٹے کا نام ابو بکر تھا، ایک بیٹے کا نام عمر تھا، ایک بیٹے کا نام عثمان تھا، اور حضرت علی نے اپنے بیٹوں کے نام ان کے ناموں پہ کیوں رکھے؟ آپ بتائیں۔ اب جس طرز سے دشمن نے ہمیں بتایا اسی طرز پہ ہم گئے۔ اور اسی طرح آخری بات کہ یہ جو 12 امام ہیں شیعہ کے، یہ 12 امام بھی حضرت ابو بکر صدیق کی نسل ہے۔ مختصر میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 3 بیٹے تھے، حضرت عبد الرحمن، حضرت عبداللہ اور حضرت محمد بن ابی بکر۔ عبد الرحمن کی ایک بیٹی تھی، اس کا نام اسما تھا، اور جو محمد تھے ان کے ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام قاسم تھا۔ یہ دونوں پوتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق کے، پوتے اور پوتی۔ ان دونوں کا آپس میں نکاح ہوا۔ ان کے نکاح سے آگے اللہ نے ان کو بیٹی دی، اس کا نام تھا ام فروہ۔ یہ پڑپوتی ہے حضرت ابو بکر صدیق کی۔ اب دوسری طرف آ جائیں
حضرت علی ان کے بیٹے حضرت حسین کے بیٹے حضرت امام زین العابدین یہی کربلا سے بچ گئے تھے جن سے آگے نسل چلی. حضرت امام زین العابدین جو ہیں ان کو اللہ نے بیٹا عطا فرمایا کہ جن کا نام تھا امام باقر. یہ شیعہ کے امام ہیں، امام علی بھی، امام حسین بھی، اور آگے امام جو ہے زین العابدین بھی، امام محمد باقر بھی. تو یہ امام محمد باقر پیدا ہوئے. اب امام محمد باقر حضرت علی کے پڑپوتے ہیں اور ام فروہ حضرت ابو بکر صدیق کی پڑپوتی ہیں. ان دونوں کا آپس میں نکاح ہوا. ان سے آگے امامت چلی، آگے بیٹے پیدا ہوئے امام جعفر صادق، اللہ نے پھر ان کو بیٹا دیا امام موسیٰ کاظم، امام علی رضا پیدا ہوئے، پھر ان سے امام تقی، پھر ان سے امام نقی پیدا ہوئے، پھر امام حسن عسکری پیدا ہوئے، اور پھر بقول شیعہ کے ان کے 12ویں امام ان سے پیدا ہوئے. بھائی تمہاری تو سارے امامہ، تم ان کی ساری نسل ہی ابو بکر صدیق کی ہے، تو یہ رشتہ کیوں نہیں بیان کیا جاتا؟ تو بہرحال میرے بھائیوں، یہ ایک خاص نسل ہے جنہوں نے خط لکھ کے، شیعہ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ کوفہ والے جو شیعہ تھے انہوں نے خط لکھ کے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور قسمیں دے کے اپنی یقین دہانی کرائی ہم آپ کے ساتھ ہیں. پھر کربلا میں اکیلا چھوڑ دیا. پھر جب دوسری فوج تھی، یہ فوج سامنے آئی تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خط نکالے اور ان کے نام لے لے کر پکارا کہ دیکھو یہ تمہارے خط نہیں آئے تھے، تم نے کہا کہ ہم آپ کی بیعت کریں گے، آپ کے جانثار بنیں گے، اور آج دشمن کی فوج میں کھڑے ہو کے ہمیں قتل کر رہے، ہمیں شہید کر رہے. اور یہ شیعہ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے. حوالوں کے ساتھ ہم پیش کر سکتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ یہ ہمارے آبا و اجداد تھے جنہوں نے بلایا تھا، وعدے کیے تھے، یقین دہانیاں کروائی تھی، بیعت کا یقین دلایا تھا، لیکن اہل بیعت کو کربلا کے میدان میں خالی چھوڑ دیا اور کٹنے کے لیے چھوڑ دیا. اور اسی پر جو حضرت زینب بچ گئی تھی اور انہوں نے خطبہ دیا تھا، انہی کی کتابوں میں نہج البلاغہ میں موجود ہے، اور انہوں نے ان کو بد دعا دی تھی کہ تم قیامت تک پیٹتے رہو گے. ابھی ہمیں دیکھ کے روتے ہو، فویلا کرتے ہو، اور قیامت تک یہ اسی طرح پیٹتے رہیں گے. اور یہ ان کی سزا ہے کہ اہل بیت کو یقین دلا کے بلایا اور پھر تنہا چھوڑ دیا اور قیامت تک ماتم کرتے رہے. اس لیے میرے بھائیوں، ان کی مشابہت سے بچیں، نہ ان کے ماتم میں شریک ہوں، نہ اس کو دیکھیں، یہ بھی گناہ ہے، نہ ان کی کوئی سبیل کوئی کسی جگہ، اور خود بھی نہ لگائیں. یہ سبیل لگانا یہ بھی گناہ کا کام ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے ابھی 15-20 دن پہلے، تو کیا 40 دن ان پر پانی بند رہا؟ تو اس وقت آپ نے سبیلیں کیوں نہیں لگائیں؟ کیا وہ حضور کے دور داماد نہیں تھے؟ تو اس لیے اہل بیت سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ان کی سیرت پہ عمل کیا جائے. جو میں نے آپ کے سامنے ابھی سیرت بیان کی ہے، حسینی وہ ہے جو حضرت حسین کا سیرت، حضرت حسین کا کردار اپناتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، سچی اہل بیت سے محبت نصیب فرمائے اور ان کی کامل اتباع نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.